ملک بھر میں ڈینگی کی صورتحال سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈینگی وائرس بے قابو ہونے لگا۔ وائرس سے 2 اموات اور 150 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہسپتالوں میں انسدادے ڈینگی وارڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ شہر میں اسپرے کرانے کے ساتھ آگہی مہم بھی جاری ہے۔ عائشہ ناز کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ڈینگی وائرس نے سر اٹھا لیا، جڑواں شہروں میں صورتحال سنگین۔ کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ ڈینگی وائرس سے نمٹنا بھی انتظامیہ کے لیے امتحان بن گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں قاتل مچھر کے وار سے 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 2 ہلاکتیں بھی ہوئی۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسپتالوں میں خصوصی وارڈز قائم۔ ہمارے پاس کوئی 25 بیڈ ہیں جو کہ 5 بچوں کے 10 میل 10 فیمیل کے لیے ہم نے پلان کیا ہے کہ ایک مزید کوئی 20 بستروں پہ کوئی جنرل وارڈ ڈینگی کے لیے جو ہے سلیکٹ کریں گے۔ راولپنڈی میں کیسز بڑھنے پر مختلف اسپتالوں میں وارڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس وقت 50 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ وزیر صحت پنجاب نے مریضوں کی تعداد بڑھنے کا اعتراف کرتے ہوئے شہریوں سے بخار کی صورت میں فوری ڈینگی ٹیسٹ کرانے کی اپیل کی ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ گھر میں بخار ہو جائے، جس بخار کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، مہربانی کر کے ڈینگی کا ٹیسٹ اپنے قریب ترین ہسپتال سے کروائیے۔ انتظامیہ کی جانب سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ شہری مانتے ہیں کہ مل کر احتیاط برتنے سے ہی ڈینگی سے نجات مل سکتی ہے۔ اپنے طور پہ احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں لائک پانی اکٹھا نہیں ہونے دینا، صفائی کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ جتنا ہو سکے سیف ہی رکھا جائے۔ ڈینگی وائرس کی تشویشناک صورتحال کے باعث طلبہ کے لیے ڈریس کوڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہاف بازو والے کپڑے پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عائشہ ناز، آج نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں ڈینگی وائرس زور پکڑنے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 92 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ رواں سال اب تک 828 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ DHO لاہور کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ کورونا ابھی گیا نہیں کہ ڈینگی نے بھی اپنے وار شروع کر دیے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 92 افراد ڈینگی کا نشانہ بنے۔ 58 افراد صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ لاہور میں 31 مریضوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، احتیاط کے بغیر بچاؤ ممکن نہیں۔ لوگ ہیں اپنے گھروں کے اندر پانی کو جمع نہ ہونے دیں۔ جو فریج کی ٹریز ہیں، اگر کولرز ہیں بند کر دیں، اس میں بھی پانی ہے، اے سی کا پانی اگر اے سی چل رہا ہے وہاں پہ اکٹھا ہو گیا، باہر جو یہ پاٹس پڑے ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کے وہ ان کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، وہ نہ ہونے دیں۔ پنجاب بھر میں 828 افراد اور لاہور میں 687 افراد رواں برس ڈینگی کے شکار بنے۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے گزشتہ روز 136 مقامات سے لاروا تلف کیا۔ لاہور میں ڈینگی وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لاروا تلفی کے لیے سرویلنس ٹیموں کے دعوے تو بہت ہیں مگر عمل درآمد کم ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ہما بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہما بٹ بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں، اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی بالکل، لاہور میں کورونا وائرس کی طرح ڈینگی وائرس بھی پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور سرویلنس ٹیمیں جو ہیں چھاپا مار ٹیمیں وہ اس وقت گلی محلوں میں جا رہی ہیں اور لاروا تلف کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ ایک صاحب ہیں، ان سے جانتی ہوں کیا انہیں ملی کوئی سرویلنس ٹیم جنہوں نے آ کر ڈینگی لاروا جو ہے وہ تلف کیا ہو؟ نہیں، ایسے تو کوئی نہیں ہے، پہلے آتی تھی، اس دفعہ میرا خیال ہے نہیں دیکھنے کو کوئی ملی کوئی ٹیمیں یا اسپرے کے لیے یا کوئی آتی ہو یا ڈینگی کا کوئی کام کیا ہو۔ جی بالکل، یہ صورتحال ہے۔ حکومت کی طرف سے تو دعوے بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں لیکن عوام کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فوکس نہیں ہے ڈینگی لاروا کی تلفی کی طرف اور مچھر جو ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ جی ادھر خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں ایک بار پھر ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پشاور میں نہ تو آگہی مہم چلی اور نہ ہی اسپرے ہوا۔ ایک دن میں 280 افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے۔ کامران علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر ڈینگی وائرس بے قابو ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 279 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے ہم نے تقریباً 1600 ڈینگی کے ٹیسٹ کیے ہیں، جس میں تقریباً 170 جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت آئے ہیں اور باقی نیگیٹو آئے ہیں۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کی انتظامیہ کی جو بہت زیادہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ تر مریضوں کو گھر میں ہی میڈیکیشن پرسکرائب کرے۔ اس کی مین وجہ ہے کہ کووڈ-19 کا بھی خطرہ ہے۔ صوبے میں ضلع پشاور، نوشیرہ، بنیر، خیبر اور مانسیرہ ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جبکہ پشاور میں تہکال ٹاؤن، سفید ڈیری، دانش آباد اور سربند سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تاہم ڈینگی کے خاتمے کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔
ابھی ڈینگی جو ہے وہ پھر سر اٹھا رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ہر علاقے میں ہر چیز میں یہ گندگی اور جو چیزیں ان پانی کوڑا ہوتا ہے ان کو صاف کیا جائے، تو اسپرے وغیرہ کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ڈینگی اگر سر اٹھا لیا تو شاید کورونا اور ڈینگی مل کے کوئی زیادہ وار نہ بنا دے۔ کورونا کے ساتھ ڈینگی کا بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حیات آباد، تاکال اور اسپنی وڑے میں اس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے جو اقدامات ہے اسپرے وغیرہ، اس میں کوئی بھی ایسا سیریس اسٹیپ نہیں لیا حکومت نے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے مچھر مار سپرے کے ساتھ آگاہی مہم کی بھی ضرورت ہے، جس پر انتظامیہ کو فوری توجہ دینا ہوگی۔ کیمرامین منیب گل کے ساتھ کامران علی، آج نیوز پشاور۔ کوہاٹ کی سب ڈویژن درہ آدم خیل میں ڈینگی وائرس نے پھر سر اٹھا لیا۔ 25 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اسپرے مہم شروع کر دی۔ سید علیم حیدر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کورونا وائرس سے ابھی نجات ملی نہیں کہ ڈینگی وائرس نے پھر سر اٹھا لیا۔ کوہاٹ کے سب ڈویژن درہ آدم خیل میں ڈینگی کے 25 کیس رپورٹ ہوئے، تو وائرس کے خاتمے کے لیے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اسپرے مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ ڈینگی وائرس کا جو وبا ادھر آیا ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہم ان کے خلاف نکلے ہیں، اور ان کے خلاف آج سے ہم جو ہے نا یہ پورے ہمارا جو قوم ہے اس میں ہم نے اسپرے کرنا ہے۔ اپنی مدد آپ، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ پورے قبائل اس میں ہمارا ساتھ دے۔ ضلع انتظامیہ نے مقامی سطح پر اسپرے اقدام کو خوب سراہا ہے، کہا کہ ہم مل کر اس علاقے سے ڈینگی وائرس کا خاتمہ کریں گے۔ ان مشران کے ساتھ جو ہے نا ہماری میٹنگز مسلسل جو ہے نا وہ جاری ہیں، اور ان میں ہم یہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈینگی وائرس جو ہے نا یہ ایک جان لیوا وائرس ہے، اور اسے جو ہے نا بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے اس پہ جو ہے نا عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عمائدین علاقہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے حکومتی اداروں اور عوام کا ایک پیج پر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کیمرامین محمد باسط کے ساتھ علیم حیدر، آج نیوز کوہاٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسداد ڈینگی پلان پر 100% عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، کہتے ہیں انسداد ڈینگی کے لیے متعلقہ محکموں کو چوکس کر دیا ہے۔ لاہور، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں سرویلنس پر توجہ دی جائے گی۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز انسداد ڈینگی کے لیے اقدامات کی خود نگرانی کریں۔ فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے گا۔ کورونا کی طرح انسداد ڈینگی کے اقدامات کو خود مانیٹر کروں گا۔ سابق وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ڈینگی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت کو فروری میں اس پر کام کرنا چاہیے تھا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی دیگر شعبوں کی طرح شعبہ صحت بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح خیبر پختونخوا بری طرح ڈینگی کا شکار ہے، اور لاہور میں جو کل کی رپورٹنگ کیسز تھے 24 گھنٹے وہ 126 تھے۔ موجودہ حکومت کی انتہائی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ڈینگی متاثر کر رہا ہے۔ کام کا آغاز فروری سے کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں کیا گیا۔ جب ڈینگی کا لوڈ پڑے گا تو پھر ہمارے ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت مشکل پیدا